کماتے ہو، میں نے اپنے بیٹوں کو وہ تعلیم دلائی ہے، وہ دنیاوی تعلیم میں نے اپنے بچوں کو دی کہ میرا ایک بیٹا ایک مہینے میں اتنے پیسے کما کے لاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، بولے میں اللہ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں لیکن میں تعلیم بتا رہا ہوں، کیا ملا حافظ بن کر کے، کیا ملا مولوی بن کر کے؟ میں نے کہا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ملا۔ تمہارے والد نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا زندگی برباد نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی بھی آباد کی ہے اور ہماری بھی زندگی آباد کی ہے۔ جب دنیا سے جانا ہو رہا تھا تو چارپائی پہ پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے جا رہا تھا، بیٹے نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے، باپ کہتا ہے بیٹا میری روح نہیں نکل رہی ہے، میرے لال سورہ یاسین پڑھ کر کے سنا دے تاکہ نظام آسانی ہو جائے۔ وہ جنہیں مدرسوں کا رخ نہیں کرایا، وہ جنہیں دینی تعلیم نہیں دلائی، وہ کہتے ہیں ابا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یاسین شریف ہے کون سے پارے میں۔ کہا کہ جا امام کو بلا لا۔ اتفاق یہ کہ امام بھی حجرے میں نہیں ملے، پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ جس کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، جس کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کیے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ اولاد میرے کام نہیں آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، دنیا سے چلا گیا، اب اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ کفن کتنا دیا جاتا ہے، مرد کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں، عورت کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں۔ کسی جاننے والے نے بتا دیا کہ مرد کو کفن میں 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، عورت کو کفن میں 5 کپڑے دیے جاتے ہیں۔ حضرات کفن کا انتظام ہو گیا۔ اب جب نماز جنازہ کا وقت قریب آیا تو مصلی پہ امام صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ارے نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دو، تو دور چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے تینوں بیٹے الگ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے امام صاحب نماز جنازہ پڑھاؤ۔ وہ جو چارپائی میں جس کا جسم پڑا ہوا ہے وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو یہ بنایا ہے، کہتا تھا میں نے یہ ڈگری دلائی ہے، میں نے یہ تعلیم دلائی ہے، میرا بیٹا اتنے کماتا ہے۔ اب اس کی روح کی چیخیں کوئی نہیں سنتا، اس کی روح پکار پکار کے کہہ رہی تھی ارے ظالم کاش میں نے تجھے دنیاوی تعلیم نہ دلائی ہوتی بلکہ میں نے تیرا داخلہ مدرسے میں کرایا ہوتا، تو مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن کو حفظ کر لیتا، قرآن کو تعلیم کو حاصل کر لیتا، عالم دین بن جاتا، تو دور کھڑا نہیں ہوتا بلکہ مصلی پہ کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھاتا نظر آتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اعجاز قرآن، شان قرآن، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ وقت آنا سب پہ ہے، یہ گھڑی آنی سب پہ ہے، یہ ٹائم آنا سب پہ ہے، یہ لمحہ آنا سب پہ ہے، کیونکہ موت ایک ایسا راستہ ہے جسے ہر ایک کو چلنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسی سواری ہے جس پہ ہر ایک کو سوار ہونا ہے، چاہے امیر ہو وہ بھی دنیا چھوڑ کے جائے گا، غریب ہو وہ بھی دنیا چھوڑ کر جائے گا، پیسے والا ہو وہ بھی دنیا چھوڑ کر جائے گا، بلڈنگوں میں رہنے والا ہو وہ بھی دنیا چھوڑ کر جائے گا۔ جب جانا ہی سب کو ہے تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، کیوں نہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ جب دنیا سے جانا ہو تو ایک نیک انسان بن کر کے دنیا سے جائے اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جائے کہ جب ادھر جنازہ اٹھنے والا ہو تو وہ لڑائی بٹوارے کی نہ کرے بلکہ سرہانے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، سرہانے بیٹھ کر کے اللہ کا مقدس کلام پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تم سمجھتے ہو بچہ حافظ بن گیا تو اس کی زندگی خراب ہو گئی، بچہ عالم بن گیا تو اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں مختلف درجے ہیں، مختلف درجوں میں عام مومن کا درجہ الگ ہے۔ میں یہاں اس کو پھیلا کر کے آپ کو سمجھانے کے طور پہ بول رہا ہوں۔ عام مومن کا درجہ الگ ہوگا، خاص مومن کا درجہ الگ ہوگا، متقین کے درجے الگ ہوں گے، مسلین کے درجے الگ ہوں گے۔ حضرات انہی میں اولیاء کے درجے الگ ہوں گے، ابدال کا درجہ الگ ہوگا، اوتاد کا درجہ الگ ہوگا، افراد کا درجہ الگ ہوگا، امامان کا درجہ الگ ہوگا، اقطاب کا درجہ الگ ہوگا، اغواس کا درجہ الگ ہوگا، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے درجے ہوں گے، صحابہ کرام کے درجے ہوں گے، انبیاء و مرسلین کے درجے ہوں گے۔ سب عام درجے کی میں بات کر رہا ہوں۔ عام مومن جس درجے میں ہوگا اس درجے سے اس کو
बुलंद कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसे ऊपर वाले दर्जे में जगह मिल जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला या रब्बे ऐना ली हाजा, मेरे मौला मुझे ये प्रमोशन कैसे मिला, मौला मैं जिस दर्जे में था उस दर्जे से मैं बुलंद दर्जे में कैसे आ गया। तो रब की रहमतें जवाब देंगी, बे इस्तिगफारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआए मगफिरत करने की वजह से तेरा बेटा तेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, बेटा जमीन पे दुआए मगफिरत कर रहा है और बाप का दर्जा वहां बुलंद हो रहा है। अब अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाना, तुम क्या समझते हो बेटा इंजीनियर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, डॉक्टर बना तो पैसे कमाएगा, इंजीनियर बना तो दौलत कमाएगा, प्रोफेसर बना तो पैसे ला करके तुमको देगा। अगर तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, कुरान और हदीस का इल्म अपनी औलाद को नहीं दिया, तो वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। इफ हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामती वहु अहसनु कद्दउ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान जिसने अपने सीने में बसा लिया, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है, वो सीना और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। बेशक बेशक। तो कुरान की हिफाजत रब फरमा रहा है, लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़े किराम के जरिए की जाएगी। कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़े किराम के जरिए की जाएगी। आप देख लो, किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है और किताब कुरान मजीद भी है। वो भी अल्लाह की किताबें हैं, ये भी अल्लाह की किताब है, लेकिन उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उसमें रद्दो बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। जहां जहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ थी, पूरे के पूरे औराक सफ़हात जो है वो गायब कर दिए। कुरान को आज तक कोई क्यों नहीं बदल पाया? तो सुनो, उनकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने नहीं लिया था, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। आप देख ले, दुनिया की सारी प्रेसों पे पाबंदी लगा दो, सारी मशीनें बंद करा दो, कागज भी बनवाना बंद कर दो, और जितने कुराने पाक हैं उन्हें इज्जत के साथ उठा करके एक बुलंद जगह पे रख करके ताला लगा दो, और फिर उसके बाद कहो क्या कोई ऐसा है जो जैसा कुरान हमारे नबी पे 1450 साल पहले नाजिल हुआ था वैसा पढ़ के सुना दे? तो मैं बरेली तो लेके जाऊंगा नहीं, इसी तहसील निगासन के अंदर सैकड़ों हुफ़ाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान पढ़ करके आपको सुना देंगे। तो कुरान को कोई बदल नहीं सकता, जो बदलने आए वो खुद बदल गए। अब तो वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा, रो रहा है कमरे में बैठ करके, जो कुरान को बदलने की बात कर रहा था। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। हमारा रिश्ता कुरान से दूर हो गया। और सुनो, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुर्रे मंसूर सूरह मुहम्मद की तफसीर में अल्लामा आरिफ साहब, मैंने उसमें एक रिवायत पढ़ी कि मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन 72 निशानियों में से मैं 3 निशानी आपको बताता हूँ। मेरे आका फरमाते, हुल्लतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते हैं, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, खूबसूरत जिल्दों में होंगे, खूबसूरत औराक में होंगे।
مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی، مسجدیں ڈیکوریٹ ہوں گی، سجی ہوئی ہوں گی، اور مینار اونچے اونچے ہوں گے۔ آج بتاؤ قرآن شریف بہترین جلدوں میں ہے کہ نہیں؟ مسجدیں سجی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ آج مینار اونچے اونچے ہیں کہ نہیں ہے؟ قرآن شریف بہترین جلد میں ہوگا لیکن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی اور نمازیوں سے خالی ہوں گی، مینار اونچے اونچے ہوں گے لیکن دل ویران ہو چکے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ دل ہمارے ویران کیسے ہو گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، جلسوں میں دل نہیں لگتا، علماء کی مجلس میں دل نہیں لگتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آقا فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ میرے آقا فرماتے ہیں گانا دل کے اندر ایسے نفاق اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، جیسے پانی سبزہ کو اگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں گھاس جماتی ہے کہ نہیں جماتی ہے؟ گھاس اگاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گانا دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، اور ایسا نفاق اگاتا ہے جیسے پانی گھاس کو اگا دیتا ہے۔ یہ گانے سن کر کے دل مردہ ہو گئے، یہ گانے سن کر کے دل سیاہ ہو گئے۔ آج قرآن ہم نے اتنے اوپر سجا کر کے رکھ دیا جہاں جمعے کے دن بھی ہاتھ نہیں پہنچتا، اور LCD سامنے لگی ہوئی ہے، پورا گھر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتا ہے، پورا گھر بیٹھ کر کے وہی فلمیں چل رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں؟ اب سے 2-3 سال پہلے اخبار کی رپورٹ کے مطابق 40,000 کے قریب مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں، اور اب کتنی خبریں آپ روزانہ سنتے ہو، کتنی مسلم بیٹیاں ہماری ارتداد کی طرف چلی گئیں۔ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ کیا اس کا حساب ہم کو نہیں دینا ہے؟ کیا اس کا جواب قیامت کے دن نہیں دینا ہے؟ میرے آقا فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داری کہاں نبھا رہے ہیں؟ آج دیکھا جائے تو ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں رہا۔ آج ہمارے گھر میں 10-15 لوگوں کی فیملی، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہمارے گھر میں پورا پریوار ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھو اور فجر کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ہر وقت فلمیں چل رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ بچپن سے ہم اپنی اولاد کو لو اسٹوری والی فلمیں دکھاتے ہیں، محبت والی فلمیں دکھاتے ہیں، وہی باتیں ان کے ذہن میں بیٹھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن آیا کہ منہ سیاہ کر کے بیٹی باپ کا اور دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی، پھر گلیوں میں منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا مدینے والے مصطفیٰ نے؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، اپنے نبی کا پیار ان کے دل میں ڈال دو۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی سچی عقیدت ہوتی ہے، کوئی اس کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا، کوئی اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اب بتاؤ نبی کی محبت کب پیدا ہوگی؟ جب 15 سال کا ہو جائے گا تب نبی کی محبت دل میں ڈالنی ہے، جب 20 سال کا ہو جائے گا تب نبی کی محبت دل میں ڈالنی ہے۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈالنی ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے اسے گانے سنانے کا عادی بنا دیا، بچپن ہی سے ہم نے اسے فلمیں دیکھنے کا عادی بنا دیا، بچپن ہی سے ہم نے اسے گیم کھیلنے کا عادی بنا دیا، بچپن ہی سے ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ وہ کیا جاگ نبی سے سچی محبت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج آپ ماحول دیکھتے جا رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماحول بڑا پرفتن ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر صرف زبانی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ جو قوم نبی کے نام
नाम पे 3 घंटा नबी की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम तो 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, जो कौम मस्जिद में 10 मिनट इबादत करने के लिए नहीं जा सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो क्या अपने रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में नबी का प्यार होता है, कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, उनके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कैसा भी हवा का झोंका क्यों ना आ जाए, उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, कुफारे मक्का ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब किबला की आमद हो चुकी है, मेरे फौरन बाद आप उनको सुनेंगे। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मैं बताऊं आपको, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, आग के शोलों पे लिटाया गया, जिस्म से चर्बी पिघली, आग के शोलों को बुझा दिया, फिर आग के अंदर डाला गया। जलती हुई आग के अंदर अम्मार इब्ने यासिर जा रहे हैं, आका गुजर के जा रहे थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। आका दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आग ठंडी हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकले। कुफारे मक्का ने मशवरा करके कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, हमने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन सारे हरबे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक बात हम तुम्हारे सामने रखते हैं, एक ऑफर तुम्हारे सामने रखते हैं, तुम कहो तो तुम्हारे कदमों में जितनी दौलत कहोगे ला करके हम रख सकते हैं। तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा सकते हैं। तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम तुम्हें सरदार बना सकते हैं। बस एक ही शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, ए मक्के के काफिरों, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार अपनी औलाद के दिल में डाल दो। आगे आका फरमाते हैं, वह हुब्बे अहले बैत ही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की अकीदत उनके दिल में डाल दो। बताओ अपने घर के अंदर जा करके अपनी बीबी को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा ये है, शरीके हयात हजरत फातिमा इसे पर्दा करती थी। बताओ अपनी बहनों को कि मेरी बहन सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। कयामत के दिन अल्लाह काफिर से पूछेगा, अगर तुझे जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह खाली है इतना भर के सोना दे दिया जाए और इतना सोना दे दिया जाए, बता क्या आज जहन्नम से आजादी के लिए क्या तू वो सोना दे सकता है? तो वो अर्ज करेगा, मौला मैं सारा सोना दे दूंगा, बस मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल
مل جائے, میرا رب فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا سوال کیا تھا, مجھ پر ایمان لے آتا, میرے محبوب پہ ایمان لے آتا, میری کتابوں پہ ایمان لے آتا, میرے رسولوں پہ ایمان لے آتا, میرے فرشتوں پہ ایمان لے آتا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لے آتا, تو آج جہنم کی آگ سے بچ جاتا, آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتا. بتاؤ اپنے گھر والوں کو کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے, سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے. اور ذرا سی چائے پر اپنا ایمان بیچنے والوں, بدعقیدوں سے دور ہو جاؤ, کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اپنے دل کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ ایسا روشن کر لو کہ تاج الشریعہ جو پیغام دے کے گئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. ایک پہچان دین نبی کے لیے, ارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سچی محبت نبی سے کر کے دنیا سے جاؤ, سچی عقیدت کر کے نبی سے دنیا سے جاؤ. اے میرے پیارے مسلمانوں, بتاؤ گھر والوں کے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. ایمان چلا گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے عذاب میں چلنا پڑے گا, ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اور وہاں کی آگ بڑی سخت ہے, وہاں کا عذاب بہت سخت ہے, آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے اپنے رب کی پکڑ سے ڈرو. بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات, نبی کی محبت دل میں ڈالو, میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈالو. آگے آقا فرماتے وقراءۃ القرآن, اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. جہاں ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر ہے, وہیں اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے. انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھانی. اگر قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی آپ نے اپنی اولاد کو اور بھیج دیا اسکول اور کالج کی طرف, بیچارہ نہیں پڑھ پایا, قرآن نہیں حدیث کو پڑھ پایا, تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسی اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں, کہے گی مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا, میرے مولا میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا, اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دلائی جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. تنہا نہیں جاؤں گا, اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. بتاؤ دولت کس لیے جمع کی, سرمایہ کس لیے جمع کر کے گئے, مکان کس لیے بنا کر کے گئے, کیا ہوا قیامت کے دن وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی. کیا اچھا ہوتا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے, کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجتے, کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا علم دیتے, تو یہ اولاد خود بھی جہنم سے بچتی اور ان کے ذریعے بہت سے لوگ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. جہاں جہاں جاتے وہاں دین کا کام کرتے, جہاں جہاں جاتے وہاں دین کی خدمت کرتے. ہوا کیا, ہم نے نہ خود قرآن پڑھا نہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا. مرنے کے بعد قبر میں پہنچ گئے اور قبر کے اندر لیٹ کے انتظار کر رہے ہیں, کوئی میرے لیے ایصال ثواب کر دے, کوئی میرے لیے قرآن پڑھ کر کے بخش دے. اولاد اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد یا تو عالم ہو یا حافظ ہو, جب جنازہ اٹھے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے, جنازہ اٹھ جائے قبر میں پہنچ جاؤ تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے. یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے, یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے, یہ مت دیکھو تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے. غربت میں زندگی گزار لو اور یہ پیغام دے دو کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا. حضور ریحان ملت فرماتے زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا. زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا, زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا, تو آقا کو اپنے منائے جا. ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے, ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے. ہمیں دنیا داری سے کیا مطلب, چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے, کبھی پیسے پہ گھمنڈ آنے لگے, کبھی بیٹوں کی ملازمت پہ تکبر آنے لگے, کبھی کار کے اندر بیٹھ کر کے تکبر آنے لگے, تو ایک چکر قبرستان کا لگا.